میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان بہت حساس طبیعت رکھتا ہے اور ہر انسان کو یہ خیال ہے کہ کل کیا ہوگا اور کل کیسا ہونا چاہیے، اور کل کی انسان کو فکر کرنا بھی چاہیے۔ جس انسان کی زندگی میں کل کا پلان نہ ہو، کل کا منصوبہ نہ ہو، کل کی پلاننگ نہ ہو، وہ انسان مکمل طور پر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فیوچر پلان بے پناہ ضروری ہے۔ اگر فیوچر پلان نہ ہو تو انسان ناکام رہتا ہے۔ اگر انسان تاجر ہے تو تجارت کے لیے کل کے لیے کوئی پلان ہونا چاہیے۔ اگر انسان ایک طالب علم ہے، ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، تو اس کے پاس بھی کل کا فیوچر پلان ہونا چاہیے۔ اگر ایک انسان کسان ہی ہے تو بھی اس کے پاس کل کا پلان ہونا چاہیے کہ بارش کا موسم آنے سے پہلے وہ کرے گا کیا کھیت میں۔ وہ کسان جو بارش سے پہلے فیوچر پلان تیار نہیں کرتا، اس کی فصل کا کیا حال ہوتا ہے، ہم سے بہتر کسان لوگ جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر انسان کل کا پلان کر رہا ہے اور اس کو کرنے کا حق بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں، دنیا کی کامیاب قومیں 25-25 سال، 50-50 سال، بلکہ صدیوں کے آنے سے پہلے، صدیوں پہلے کا پلان وہ تیار کر کے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج جو سیاسی تنظیمیں ہندوستان کی سرزمین پر اقتدار کی کرسی پر موجود ہیں، ان کا یہ پلان آج کا نہیں بلکہ بہت پہلے کا ہے۔ یہود و نصارہ کو دیکھیں، اس وقت تو دنیا کی عالمی منڈی پر وہ جو قابض ہے، ان کا پلان صدیوں پرانا ہے۔ اسی طریقے سے بہرحال جو لوگ پلان کرتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں، جو پلان نہیں کرتے وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ ان لوگوں کا حال بالکل ایسا ہی ہے کہ جب پیاس لگے تب کنواں کھودو۔ آپ اندازہ کریں وہ کتنا دانشمند ہوگا جس کو پیاس لگنے پر وہ کنواں کھودنے کی تیاری کرتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو آج کہنا چاہتے ہیں اور آپ کی بھرپور توجہ چاہتے ہیں۔ اس زمین کے لوگ بڑے محبتی اور پیار کرنے والے لوگ ہیں، مجھے اس کا احساس ہے، اس لیے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور آپ نے مجھے کہنے کے لیے بٹھایا ہے۔ تو آپ اگر بات سمجھنے اور سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ کی بھرپور توجہ کا طالب ہوں۔ ہر پلان بنانے والا کل کا پلان بناتا ہے، مگر میرے عزیزوں یاد رکھو، کل زندگی میں آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کل زندگی میں آئے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! آج انسان، آج کی بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر! اس جلسے میں ہم بیٹھے ہیں اور یہاں صلاۃ و سلام ضرور ہوگا، لیکن صلاۃ و سلام میں کون زندہ رہے گا اور کون نہیں رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ محفل کے اختتام تک کون موجود رہے گا اور کون موجود نہیں رہے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کل کی بات کیوں کرتے ہیں، پل کی خبر نہیں۔ یاد رکھو، ہر کل کی تیاری کرنے والوں، ہر کل کا پلان کرنے والوں ضرور کرو، لیکن ایک بات کہی جا رہی ہے، کسی کل کے آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی کل کے آنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ایک کل ضرور ہے جس کے آنے کی گارنٹی اللہ کا قرآن دے رہا ہے۔ وہ کل کون سا کل ہے؟ وہ ایسا کل ہے جس کا آنا یقینی ہے۔ وہ کل سب پر آئے گا اور اس کل کو میدان محشر کہتے ہیں، اس کل کو یوم قیامت کہتے ہیں، اس کل کو یوم حساب کہتے ہیں۔ اور اللہ اس کل کے لیے فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کل کے لیے، اپنی جان کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، اس کل کے لیے، اپنی جان کے لیے تم نے کیا بھیجا، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کل، اللہ اس کل کی تیاری کے لیے فرما رہا ہے کہ اس دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا، اس دن کے لیے تم نے کیا
بھیجا. اور آیہ کریمہ کے تیور دیکھیں, آیت کی ابتدا بھی اللہ سے ڈرنے پہ ہو رہی ہے اور آیہ کریمہ کا اختتام بھی اللہ سے ڈرنے پہ ہو رہا ہے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور اپنی جان کے لیے تم نے آگے کو کیا روانہ کیا. اس سلسلے میں غور کرو. اب قرآن پھر کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو, إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے. تم کیا کرتے ہو اللہ کو سب پتا ہے. رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. اب آؤ اس محفل میں, مدنی کانفرنس میں ہم اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں, ہم نے میدان محشر کے لیے کیا تیاری کی ہے, ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. اللہ اکبر, میری سنی قوم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اللہ اکبر, لوگ کوئی تیاری کرتے نہیں ہیں اور سوچ رہے ہیں مولانا ہم تو سنی ہیں نا, ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا. میری قوم کے جوانوں, وہ کیسے جنت میں جائے گا جس نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے. وہ جنت میں کیسے جائے گا جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے تو ہفتے بھر تک کے غسل نہیں کرتا. وہ کیسے جنت میں جائے گا جو گھنٹوں کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہا ہے. وہ کیسے جنت میں جائے گا جس کے گھر کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے. وہ کیسے جنت میں جائے گا جس کے گھر کی بیٹیاں آوارہ گردی کر رہی ہے. وہ جنت میں کیسے جائے گا جو رات کے 3 بجے تک موبائل پر گندی فلمیں دیکھ رہا ہے. وہ کیسے جنت میں جائے گا. اللہ اکبر, بڑی معذرت کے ساتھ یہاں کے علماء کو میں نے دیکھا, ماشاءاللہ بڑے حق گو ہے. مفتی صاحب کی تقریر سن کر میرا دل خوش ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چند ہی دل جلے نہیں ہیں بلکہ اس قوم کے اندر اللہ اکبر حق بولنے والے موجود. اللہ ان سب کی زبانوں کو سلامت رکھے.